آپ کی جماعت نے بھی ویلکم کیا اس فیصلے کو. ایک طرح سے آپ بھی اگریوڈ پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پہنچا اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں، جس کی بنا پہ فیض حمید صاحب جو ہیں اب وہ ایک سزا یافتہ شخص کے طور پر ان پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ آئندہ کے لیے ایسی گٹھ جوڑ، ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا راستہ روکا جا سکے؟ بہت شکریہ تنزیلہ، اپنے پروگرام میں شامل کیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ویلکم سچ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسے یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی فیصلہ، ہسٹورک فیصلہ قرار دیا ہے. اور اس فیصلے کی جو بیک گراؤنڈ آپ نے بتائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی افیکٹ ہوئی، میں سمجھتی ہوں پورا ملک افیکٹ ہوا ہے. پاکستان کے سیکیورٹی حالات افیکٹ ہوئے ہیں. سیکیورٹی حالات کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات افیکٹ ہوئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے پاکستان کا اوور آل امیج افیکٹ ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس تناظر میں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی آئی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنے ادارے ہیں جو آئین کے ذریعے جن کی تشکیل ہوئی ہے اور آئین میں ان کا رول ڈیفائن کیا ہے، ان اداروں کو اپنے اس رول کے تحت اپنی ڈومین میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جسٹس کہیں پہ سرو ہوگا، کہیں پہ نہیں ہوگا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل سر اٹھاتے رہیں گے؟ بالکل. 5 دہائیوں کے بعد اسی سپریم کورٹ نے، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی، اسی عدالت نے، مطلب وہی لوگ تو بیٹھے نہیں تھے پر ادارہ تو وہی تھا نا، اس ادارے نے 5 دہائیوں کے بعد یہ آخر کار یہ کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ڈڈ ناٹ گیٹ اے فیئر ٹرائل. یہ بھی کہہ دیتے کہ فیئر ٹرائل جب نہیں ملتا تو فیصلہ بھی کالا ہوتا ہے. آگے بھی ایک جملہ اگر آ جاتا تو اور اچھا ہوتا، لیکن ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا تو یعنی کہ فیصلہ بھی غلط تھا. اور یہ 50 برس لگ گئے، 5 دہائیاں گزر گئیں اس کے بعد یہ ہوئی. اس چیز کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وائف بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، جو بعد میں چیئرپرسن بھی بنی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی جدوجہد تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جدوجہد تھی، بھٹو صاحب کے بیٹوں کی جدوجہد تھی، اور ان کی تمام کارکنان کی جدوجہد تھی. اور پھر ان کے بعد ان کے جو پولیٹیکل ایئرز ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ خود جاتے رہے ہیں پریزیڈینشل جو ریفرنس تھا اس کو سننے کے لیے سپریم کورٹ میں، اور یہ پھر اعلان ہوا بالآخر. تو مطلب کہاں سے یہ سلسلہ چلا، کتنا نقصان پاکستان نے اٹھایا، پاکستان کے آئندہ بھی ہم ایسے اٹھائیں گے نقصان. پاکستان کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچی، کہاں رک گئی، کہاں وقت ہمارے لیے ٹھہر گیا ایک عامر اور اس کے ساتھ اس کے فیسیلیٹیٹرز کی وجہ سے. لیکن ابھی ہم ظاہر ہے آج کی اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو 62A بھی تو ایک ایسا ہی ایک پولیٹیکل کیوس کی بنیاد بنا. تو ظاہر ہے جو غلط فیصلے ہیں اس کی درستگی کیسے ہوگی؟ مطلب صرف چند افراد یا جتنے بھی کردار ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے میں مانوں کہ سبھی کو سزائیں ہو جائیں گی یا سبھی پہ ثابت ہو جائیں گے جرم ان کے جو الزام ان پہ لگائے جا رہے ہیں، تو کیا اس سے اس نظام میں جتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ درست ہو جائے گی؟ دیکھیں، آپ نے کیا کہا، نظام میں خرابی پیدا ہوئی، تو نظام برا نہیں تھا نا. نظام کے اندر جو خرابی پیدا کرنے والے لوگ تھے یا ان کی سوچ تھی، اسے ایکسپوز کر کے، اور جو لوگ ایویڈنس کی بنا پر ثابت ہو سکتے ہیں کہ جی انہوں نے نظام کو ابیوز کیا یا نظام کے اندر بیٹھ کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، ان کو دیکھیں کچھ چیزیں آئیں گی، کچھ سزائیں ملیں گی، کچھ اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے گی. تو کسی اور کے بھی ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی فطور ہے تو وہ ایڈریس ہوگا. کچھ ایگزامپل سیٹ ہوں گے، صرف پاکستان میں نہیں، اور بھی دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں ایسے ایڈونچرز ہوئے ہیں، وہاں جب انسٹیٹیوشنز نے ان ایڈونچرز کو روکا ہے، عدالتیں لگائی ہیں، فیصلے سنائے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ان ممالک کی تاریخ کا حصہ بنی ہے. ہمارے ملک کی بھی تاریخ کا یہ حصہ بنے گی. جب اس ملک کی تاریخ کا ایک کالا باب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ہے، جب وہ اس تاریخ کا حصہ ہے
تو پھر یہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا جنہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا. جنرل ضیاء کو تو اپنی سزا جیسے بھی ملی, لیکن اس میں بھی اگر قانون حرکت میں آتا تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن بہرحال اگر آج قانون کے تحت, آئین کے تحت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں فیصلے سنائی دے رہے ہیں, دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ پریکٹس بری پریکٹس نہیں ہے. لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ ایڈونچر پھر نہ ہو, ایسے پروجیکٹس پھر نہ کیے جائیں جس سے ملک کو یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ایسے پروجیکٹس نہ ہوں. آج بھی خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں اس ملک کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اقتدار میں واپس لانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اتنے سارے مطلب اتنی چوٹیں کھانے کے بعد ہم پھر سے کوئی ایسا ایڈونچر ہونے دیں گے اس ملک میں؟ تو اس میں ظاہر ہے پھر جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے نا, کہ راستہ کیسے روکیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہم نے تو اپنی ذمہ داری قبول کر لی تھی نا 2007 میں, جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ڈفرینسز کو پیچھے رکھ کر, اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, اپنے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوں, ان سے اٹھ کر ملک کے لیے اور ملک میں جمہوریت کی بقا اور سالمیت اور مضبوطی اور استحکام کے لیے مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, جس کو پھر عمران نیازی نہیں مانتا تھا, لیکن جب اس کو سوٹ کرتا تھا تب وہ بات کرتا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کی, گو کہ اس کو انڈورس کرنے سے بھاگ جاتا تھا, اس پر سائن کرنے سے بھاگ جاتا تھا, لیکن اپنے مطلب کے لیے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیتا تھا. تو ہم تو چاہتے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی محسوس کرے, چاہے وہ دو پولیٹیکل پارٹیز نے, دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہو, لیکن وہ پورے پاکستان کے لیے تھی. لیکن آج بھی ہمیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیں گی, کیا پی ٹی آئی کو مشورہ دیں گی آخر میں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے فیض حمید صاحب کے ذریعے بھی خاص آپ کو پھنسانے کی کوشش, تو وہ تو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا وکٹم اس پاکستان میں کیا اس خطے میں بھی آپ کو شاید نہ ملے, ٹھیک ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بطور جماعت جتنی تکلیف اس ملک میں جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے میں اسے ملی ہے وہ ایک مثال ہے اپنے آپ. اور باوجود اس کے کہ ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین کو شہید کیا گیا, ہمارے لیڈرشپ کو, ان کی پوری فیملی میں سے اب ایک سنم بھٹو صاحبہ ہیں, باقی تو پوری فیملی کو جس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا گیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے لگایا وہ اپنے آپ ایک مثال ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے ملک کی سالمیت, ملک میں جمہوریت کی جنگ جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. تو اگر پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے تو سو بسم اللہ, لیکن آج ان کی یہ سوچ تو نہیں نظر آتی. اور جا کے بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکنا, ان کے لیے برا کہنا, پاکستان کے سسٹم کو برا کہنا, وہ انڈین میڈیا, وہ انڈین مین اسٹریم میڈیا جو کہ کبھی پاکستان کے حق میں نہیں, کیونکہ اس وقت وہ مودی میڈیا ہے. اس وقت اس میڈیا کی یہ حالت ہے کہ انڈیا میں جو اپوزیشن ہے وہ خود اس میڈیا پر اعتبار نہیں کرتی, اس کو گاربیج میڈیا کہا جاتا ہے. اس پر عمران نیازی کی بہنیں بیٹھ کر پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتی. تو دیکھیں دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ تنزیلا, دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈرون. اور اگر وہ لائن ڈرا نہیں ہوگی, سب سے زیادہ نقصان نہیں, اگر وہ لائن ڈرا نہیں ہوگی اور وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی ان کو کہا جا رہا ہے, تو پھر کیا وہ سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اسپیس اور کم ہو جائے گی؟ وہ سیاست کریں گے تو ان کی سپیس بنے گی نا. اس وقت تو وہ سیاست نہیں کر رہے, اس وقت تو وہ انتشار پھیلا رہے, اس وقت تو وہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بیٹھ کر جھوٹے ناموں سے ڈیجیٹل میڈیا کے اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. ان کی کیمپین جو ہے ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہے, اگر آپ ان کی اور ان دونوں اکاؤنٹس کو ملا کے دیکھ لیں تو ایک ہی کیمپین لگتی ہے. سو ایکچولی دیر ہیز ٹو بی سم سینس, دیر ہیز ٹو بی سم ریسپانسبلٹی. اتنے ارسپانسبل بہیویئر کو کیسے کوئی ایکسپٹ کر سکتا
سکتا ہے. پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کس پی ٹی آئی کو؟ آج تو پی ٹی آئی میں اتنے گروپس ہیں, اتنے دھڑے بن چکے ہیں, سو ہمیں تو پتہ نہیں کون سی ریئل پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے. ہے. فورن فنڈنگ ان کی ہوتی ہے, مشکوک اکاؤنٹ سے انہیں پیسے آتے ہیں. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا مشکوک اکاؤنٹ سے جو جماعت فنڈ ہوتی رہی ہے, آج اس کے سامنے پاکستان کی کیا حیثیت ہے.